فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ مولا حسین لجپال سے ایک حدیث پاک لے کے آئے کہ میرے حسین پاک فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ہماری اہل بیت کی مصیبت کو یاد کر کے اپنی آنکھیں نم کر لے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور پھر ایک قطرہ اس کی آنکھ سے گر جائے، میں حسین اپنے نانا کے اعلان سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ رب اس قطرے کے عوض میں اس کو جنت عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ تو احباب گرامی، آج کوششیں کی جا رہی ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں کہ غم حسین علیہ السلام کو بلا دیا جائے۔ بھلا وہ غم کیسے بلا دیا جائے کہ حضرت علی اکبر جو کڑیل جوان ہیں، کہ جن کی تصویر محمد ہے، جن کی آواز محمد ہے، جن کی شبیہ محمد ہے، جن کو اہل بیت دیکھتے ہیں تو محمد عربی کو دیکھنے کی پیاس بجھتی ہے، یہ وہ علی اکبر شہزادے ہیں کہ ان کو میرے مولا حسین روانہ کرتے ہیں۔ تو روایت میں ہے کہ حضرت علی اکبر جب کوئی بھی شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوتا، میرے نبی پاک سرکار مولا حسین اس کو روانہ کر دیتے اور خود خیمے میں کھڑے رہتے، ایک ٹیلے پہ بیٹھ جاتے کہ اور وہاں دور سے دیکھتے رہتے، جب آواز آتی تو جاتے۔ لیکن جب حضرت علی اکبر کو روانہ کیا تو آپ ایک بار خیمے سے نکلے، پھر دوبارہ خیمے میں چلے گئے، دوسری بار نکلے تو پھر چلے گئے، بار بار وہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بار بار پردہ کیوں گرتا اور اٹھتا ہے، جانے لگتے ہیں تو کبھی کسی کی آواز آتی ہے، اے شبیہ مصطفیٰ آج تو روانہ ہو رہا ہے، ذرا دیدار تو کرواتا جا۔ کبھی جانے لگتے ہیں تو سیدہ زینب آواز دے دیتی ہیں کہ اے شبیہ مصطفیٰ میرے محبوب پاک کا دیدار تو کرواتا جا۔ تو بار بار آخری مرتبہ جب جانے لگتے ہیں تو ایک نحیف سی آواز آتی ہے کہ اے اکبر مجھے نہیں مل کے جائے گا۔ دیکھا کہ امام زین العابدین بیمار کربلا اپنے خیمے سے اپنے بھائی کو ملنے کے لیے تڑپ کے آواز دیتے ہیں کہ اے علی اکبر مجھے بھی ملتا چلا جا ہیں۔ تو احباب گرامی، پورے کربلا میں وہ آواز کہ جب حضرت علی اکبر کے سینے سے وہ برچی کا پھل حضرت امام حسین نکال رہے تھے تو وہ جو ایک جملہ ہے نا کربلا میں میرے حسین کا، وہ ہمیں تڑپاتا ہے، وہ ہمیں تکلیف دیتا ہے کہ جب وہ برچی کا پھل نکال رہے تھے تو ساتھ میں یہ فرما رہے تھے کہ علی اکبر تیرا باپ حسین بوڑھا ہو گیا۔ تیرا باپ حسین بوڑھا ہو گیا۔ اور مورخین نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام جب حضرت علی اکبر کو روانہ کیا تو بال سیاہ تھے، لیکن جب خیمے میں لے کے آئے تو بال سفید تھے۔ تو احباب گرامی، صبر جتنا بھی کیا انسان تو تھے نا، وہ دل تو تھا نا انسانوں والا۔ تو یہ میرے مولا حسین نے قیمت چکائی ہے آپ کے اور میرے دین کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہاں آواز دینی ہوتی تو حضرت ابراہیم کو کوئی آواز دے کے کہتا کہ ابراہیم آ دیکھ اپنے حسین کو کہ تیرے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا قرض کس طرح چکا رہا ہے، آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، ہاتھوں میں کپ کپی نہیں ہے، پاؤں میں لغزش نہیں ہے، اور کوئی مولا علی کو آواز دے کے کہتا کہ یا علی آپ نے خیبر کا قلعہ اکھاڑا، بہت بڑی بات ہے، مگر آؤ ذرا دیکھو اپنے حسین کو کہ یہ خیبر کا قلعہ نہیں اکھاڑ رہا، اپنے بیٹے کے جگر سے نیزے کی وہ انی نکال رہا ہے اور ہاتھ جو ہیں اس میں کپ کپی نہیں ہے، اور نکال کے عرض کرتا ہے مولا میرے اکبر کو قبول کر لے اور اپنے حسین پہ راضی ہو جاؤ۔
تو احباب گرامی یہ بہت بڑی قیمت چکائی میرے آقا حسین لجپال نے اس دین کے لیے۔ مسلمانوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہوا ہے، مسلمان نہیں جانتے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ شہزادہ جو اپنی زندگی میں کبھی کھیلتا کھیلتا نبی پاک کے پاس جاتا ہے، وہاں سے ہنستا ہنستا مولا علی کے پاس آتا ہے، پھر وہاں سے مسکراتا اپنی ماں سیدہ زہرا کے پاس آتا ہے، جو ان خوشیوں میں پلا بڑھا آج کربلا میں تنہا کھڑا ہے، تنہا کھڑا ہے۔ جب سب شہید ہو گئے، مولا حسین علیہ السلام سب کو سوار کرا کے بھیجتے، تو سیدہ زینب نے دیکھا کہ جب آقا حسین روانہ ہونے لگے نا گھوڑے پر سوار ہو کے، تو دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں تھا، تو سیدہ زینب سے برداشت نہ ہوا، آگے آئیں اور اپنے بھائی کو سوار کیا اور خود روانہ کیا۔ احباب گرامی آپ اندازہ کریں ان پاک بیبیوں کے مرتبے کا کہ جو ایک ٹیلے پہ کھڑی ہو کے بہن اپنے بھائی کو ذبح ہوتا دیکھ رہی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کی گردن پہ چھری چلائی جا رہی ہے، اور وہ کبھی اپنے بھائی کو دیکھتی ہے، کبھی مدینے کی طرف منہ کر کے واہ محمدہ کی صدائیں بلند کرتی ہے۔ آپ کبھی اندازہ کریں نا اس 4 سال کی پاک بی بی سکینہ کا کہ جو میدان کربلا میں کھڑی ہو کے اپنے باپ کا گلا جو ہے وہ اس پر چھری چلائی جا رہی ہے، یہ منظر دیکھتی ہے، تو کیا مقام ہے ان پاک بیبیوں کی عظمت کا کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا، اور پھر بھی کہا کہ مولا تو حسین پاک سے راضی ہو جا، اس کی قربانیوں قبول فرما۔ تو اب بھی اگر کسی کو یہ اندازہ نہ ہو، کوئی کہے کہ یہ غم کے دن نہیں ہے، شادیاں کر لو 9-10 محرم کو، 1400 سال پرانا واقعہ ہے، میرے نبی پاک غمگین ہے ان دنوں میں، نبی پاک سرکار گنبد خضرا میں غمگین ہے ان دنوں میں، تو امتی شادیاں اور بیاہ کرنے کے بارے میں کہا جائے تو احباب گرامی اللہ تعالیٰ ایسے مفتیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ جو نبی کے غم کے دنوں میں امتیوں کو خوشی کا درس دے۔ احباب گرامی یاد رکھیں مولا حسین لجپال نے فرمایا کہ جس کی آنکھیں میرے اہل بیت اور ہمارے گھر کے غم میں غمگین ہو گئیں، نم ہو گئیں، ایک قطرہ بھی گرا، اس ایک قطرے کے عوض میں اللہ جنتیں عطا فرمائے۔ تو یاد کیا کریں میرے لجپال حسین کو، بہت بڑی قربانی دی ہے اس سجدے کے لیے میرے مولا حسین نے۔ ستم ظریفی آپ دیکھیں کہ یہ ہے کہ اگر آپ اس مسجد میں امام حسین علیہ السلام کا، امام حسن کا، امام زین العابدین کا نام لکھوائیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، میرے کہنے کے بعد تو کوئی خاموش رہے تو ہو سکتا ہے خاموش ہو جائے، میں نے کتنی مسجدوں میں یہ جھگڑے دیکھے کہ یہ نام کیوں لکھوائیں، یہ شیعوں کی امام بارگاہ نہیں ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ مسجد رہتی اگر میرا حسین قربانی نہ دیتا، یہ اذانیں ہوتی اگر آقا حسین لجپال قربان نہ ہوتے، تو یہ حالت کر دی ہے ہماری مفتیوں نے کہ ہم 12 اماموں کے حسین کے بیٹوں کے نام نہیں لکھوا سکتے مسجدوں میں۔ آپ لکھوا کے دیکھیں، آپ کے گاؤں میں سے مفتی اٹھ کے کھڑے ہوں گے، کہیں گے یہ امام بارگاہ نہیں ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے۔ بھئی اندازہ کریں کہ جنہوں نے آپ کو مسجد بچا کے دی اس کا نام لکھنا ہی جرم ہو گیا۔ اس مسجد پہ ڈھونڈیں، تلاش کریں، جاؤ کریا کریا پھریں، آپ 100 گاؤں میں جائیں اور 100 گاؤں کی مسجدیں پھریں، مجھے آ کے بتائیں کہ کس مسجد میں حسین اور حسین کے بیٹوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ صلہ ہے امام حسین پاک سے اس قربانی کا، یہ امت راضی ہے اپنے اس حسین پاک سے کہ ان کا نام بھی برداشت نہیں ہے، یہ تربیت کر دی حسین پاک کے دشمنوں نے۔ تو احباب گرامی پہچانیے، یاد کریں اس وقت کو کہ جب اللہ حساب لے رہا ہوگا اور حسین پاک سے محبت کرنے والوں کو جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا، تب آپ یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں فلاں مولوی نے نہیں محبت کرنے دی، اس نے کہا تھا یہ شیعوں کا کام ہے،
یا حسین کرنا اور رونا، آپ اس مولوی کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے؟ احباب گرامی ایسا نہیں ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، اور یاد رکھ لیں اللہ کا محبوب حسین ہے، یزید نہیں ہے۔ اللہ کا محبوب حسین ہے، یزید، تو اللہ کے محبوب سے محبت کریں۔ تو آج کا پیغام یہ ہے کہ ان کی محبت میں آپ کا دل دھڑکنا چاہیے۔ مالک اپنے حبیب کا صدقہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔